الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب یکتب للمسافر مثل ما کان یعمل فی الاقامہ۔ مسافر کے لیے اجر نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جس طرح وہ قیام کی حالت میں عمل کرتا تھا اور اس کے لیے لکھی جاتی تھی۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مطر بن الفضل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یزید بن ہارون نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عوام نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو اسماعیل السکسکی نے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو بردہ کو سنا واصطحب ہوا و یزید بن ابی کبشۃ فی سفر۔ ابو بردہ اور یزید بن ابی کبشہ ایک دوسرے کے ساتھی بنے سفر میں۔ فکان یزید یصوم فی السفر، یزید جو تھے وہ سفر میں بھی روزے رکھتے تھے۔ فقال له ابو بردہ، ابو بردہ نے ان سے کہا سمعت ابا موسیٰ مرارا، میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بار بار کہتے ہوئے سنا۔ یقول، وہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا مسافر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سفر اور بیماری کی حالت میں اسی طرح اعمال کا اجر لکھا جاتا ہے جس طرح وہ قیام کی حالت میں اور تندرستی کی حالت میں عمل کیا کرتا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے انعامات کیے ان میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ آپ نے عمل نہیں کیا لیکن آپ کو اجرت مل رہی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح پینشن ہوتی ہے نا، آپ کسی جگہ پر نوکری کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی عمر ایک مخصوص حد تک پہنچ جاتی ہے اور آپ کو وہاں سے ریٹائرمنٹ اور آپ کو وہاں سے فارغ کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ یہ احسان کیا جاتا ہے کہ بھئی بلکہ احسان اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ ہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو اتنے % تنخواہ ملتی رہے گی جب تک آپ زندہ ہیں، اور آپ کے بعد پھر آپ کی بیوی کو اور پھر سلسلہ ختم ہو جائے گا، اگر اس میں سے آگے کوئی سلسلہ بنا تو ٹھیک وگرنہ ختم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پینشن ملتی ہے مومن کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کٹوتی نہیں ہے، آدھی نہیں ملتی، پوری ملتی ہے۔ ایک بندہ بیماری آنے سے پہلے جتنا عمل کرتا رہا، جتنی عبادات کرتا رہا، بعد میں کمزوری آ گئی، بیماری آ گئی، اس سے وہ عمل نہیں ہو پا رہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تیرا اجر اسی طرح چلے گا جس طرح تو نے صحت کی حالت میں عمل کیا ہے۔ کیونکہ بندہ بندے کے ساتھ وفا کرے تو بندہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں بے وفا نہیں ہوں، میں اس کی جو میرے لیے کوشش ہے، کاوش ہے، میں اس کو نہیں بلا سکتا۔ تو رب کے لیے جو تھوڑے سے لمحات لگائے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بلائے گا؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خود من صحتک لما رضیک، اپنی صحت میں سے کچھ اپنی بیماری کے لیے لے لو۔ کیوں؟ جو صحت کے لمحات ہیں اس میں کچھ کر لو، بیماری کے لمحات میں اگر کچھ نہ بھی ہوا تو اللہ اجر لکھ دے گا۔ بس رات کی تہجد ہو، نفلی روزے ہوں، نفلی عبادات ہوں، ذکر اذکار ہوں، جو آپ تندرستی میں کرتے رہے، جب آپ بیمار ہوں گے آپ کا اجر اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح تھا۔ اور اسی طرح آپ جب سفر پر جاتے ہیں تو سفر پر جانے کی وجہ سے انسان کے عبادات کے معاملات اس طرح کے نہیں رہ پاتے، لازمی طور پر وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تیرا عذر ہے اور ہم تیرا اجر اسی طرح لکھتے رہیں گے جس طرح تیرا اجر ہم نے اس وقت لکھا تھا جب تو صحیح تھا، یعنی کہ جب تو اپنے گھر پر تھا، مقیم تھا۔ تو اس حدیث میں ہمیں ایک ترغیب ہے، وہ ترغیب یہ ہے کہ قیام کی حالت میں اپنے اعمال زیادہ کرو تاکہ جب تم سفر پہ نکلو تو بھی تمہاری نیکیاں چلتی رہیں۔ لیکن اگر کسی بندے کا عمل ہی کوئی نہ ہو، نہ صحت سے اس نے کوئی فائدہ اٹھایا اور نہ اپنے گھر رہ کر کوئی فائدہ اٹھایا، پھر اس بندے کو کیا ملے گا؟ تو اس میں واقعہ بھی یہ ہے کہ یہ جو تھے تابعی یزید بن ابی کبشہ، یہ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تو ان سے ابو بردہ نے کہا
کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بارہا دفعہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو بندہ قیام کی حالت میں عمل کرتا ہے جب وہ سفر پہ جاتا ہے تو وہ عمل نہ بھی کرے تو اللہ اس کو پورا اجر دیتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب آپ سفر کی حالت میں اس طرح اعمال کریں گے نا تو اس سے سفر کی منزل پر فرق آئے گا۔ اگر آپ اس میں روزے رکھیں گے اور اس میں بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کریں گے نا تو آپ کے سفر کی رفتار میں کمی آئے گی یقینی طور پر۔ ہاں اگر آپ سواری پر یہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ تو اس وقت تو جو سواریاں تھیں وہ اونٹ تھے اور وہ گھوڑے تھے، بڑا مشکل ترین سفر ہوتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم اس کی پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے بھائیو۔ انسان جب 50-60 سے جب اوپر چلا جاتا ہے نا عموماً، تو اس وقت پھر اس کے اعمال کی ترتیب وہ نہیں رہتی۔ تو اس لیے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لیں تاکہ جوانی ایسی اچھی ہو کہ جب انسان آگے جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نامہ اعمال میں یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے، اور قیام کی حالت میں اپنے مقیم ہونے سے فائدہ اٹھا لیں تاکہ جب کسی سفر پر جائیں یا لمبے سفر شروع ہو جائیں تو اللہ کے ہاں اجر کے کھاتے چلتے رہیں کہ یہ بندہ ایسا تھا۔ تو یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ یعنی جہادی سفر پہ نکلو یا کسی سفر پہ بھی نکلو، اللہ کا آپ کے اوپر ایک فضل اور احسان یہ رہے گا کہ آپ کے اعمال کا اجر نہیں آپ سے کاٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2996۔